السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ومن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تقصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل خوراک مل کر انتہائی قدس و محبت کے ساتھ محمد خضرا کی جانب اور اللہ کو نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت عالم نور مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقص نام درود و سلام کا درمیش کے اوپر صلی اللہ سیدنا محمد معادل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والعافات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بالغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ وصول برکت کے لیے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم على سيدنا محمد ومدينة تنحل وتنفرج وتبرك للحبائج والنار والرغائب وحسن الحرات ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں سے قبل ہم نے سماعت کیے کہ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو دین حق کی طرف دعوت دی تو بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو وہ قوم قبول کرتی، قوم نے آپ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم تم سے اور ایمان والوں سے جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سے برا شگون لیتے ہیں کہ جب سے تم ہمارے یہاں آئے ہو ہمارے یہاں نہ برکت ہوتی ہے، نہ بارش ہوتی ہے، نہ اناج اگتا ہے، اور ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور بیماریوں میں گھر چکے ہیں۔ ان کے جواب میں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی وآتانی منہ رحمة فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ آپ نے کہا کہ اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہ بڑھا پاؤ۔ اس آیہ کریمہ کے پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی طرف سے مشورے دینا چاہا، اپنی طرف سے انہیں سمجھانا چاہا، اور قوم نے آپ سے جو توقعات رکھی تھی یا تو پہلے یہ کہ قوم نے آپ کی منت و سماجت کی ہو، آپ کو سمجھایا ہوگا، آپ کو طرح طرح سے کہ دیکھو آپ اس تبلیغ سے باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرو، اس طرح سے قوم کو گمراہ نہ کرو، انتشار میں نہ ڈالو، تو آپ کی منت و سماجت کی ہوگی کہ اگر آپ کہے تو ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، آپ کہو تو ہم آپ کو کوئی عہدہ دے دیں، اگر کہو تو تمہارے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دے۔ اس کے بعد آپ نے جب ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا ہوگا تو پھر قوم نے آپ سے جو توقعات رکھی تھی اور جو امیدیں رکھی تھی انہوں نے اس کا واسطہ دیا ہوگا کہ دیکھو ہمیں تم سے بڑی توقعات تھی، ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، کیونکہ تمہیں دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا تھا
کہ تم کوئی اچھا کام کرو گے، ضرور تم اس قوم میں کوئی سدھار لاؤ گے، تم نئے نئے بت بناؤ گے، خود بھی پوجو گے اور ہمیں بھی ان کی پوجا کرنے کی طرف بلاؤ گے، لیکن یہ کیا، ہم تو تمہیں سردار بنانے کی سوچ رہے تھے، ہم تو تمہیں اپنا رہنما بنانے کی سوچ رہے تھے، ہم تو خیال کرتے تھے، ہم نے تو یہ توقعات رکھی تھی، یہ امیدیں لگائی تھی کہ تم سے کاموں میں مشورے لے گے، لیکن تم یہ کس نئے دین کی تبلیغ کرنے لگے ہو۔ تو انہوں نے اپنی توقعات اور امیدوں کا آپ کو واسطہ دیا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، تم اس تبلیغ سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا سردار بنائیں گے، اپنے چھوٹے بڑے ہر کام میں تم سے مشورہ لیں گے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر انہوں نے تیسری چیز پر عمل کیا ہوگا کہ آپ کو ڈرایا اور دھمکایا ہوگا کہ اگر کبھی تم نے اس تبلیغ کو نہیں چھوڑا اور تم اس نئے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پریشان کریں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، یا تمہیں جو ہے تو تمہارا بائیکاٹ کریں گے، تمہیں شہر سے نکال دیا جائے گا، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ تو غرض کہ قوم نے ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن جب صالح علیہ السلام نے ان کی تمام باتوں کو رد کر دیا تب قوم جو ہے تو آپ کے نقصان کے در پر ہوئی۔ تب آپ نے قوم سے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو پھر تم میں سے کون مجھے اللہ سے بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو چونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بڑی اچھی طرح سے سمجھایا، مگر جب وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص پیغام اور اس کا سچا دین لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ میں تمہیں سمجھا سکوں، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے قلوب و اذہان میں میری باتیں اتر جائے، لیکن تم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب ذرا غور کر کے بتاؤ کہ جب میں سچائی پر ہوں اور حقیقت ہے بھی یہی۔ یہاں آپ نے قوم کے نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی، چونکہ آپ کو اپنے حق پر ہونے اور اپنے نبی ہونے پر یقین قابل تھی، آپ کو اس میں کوئی شک، کوئی تردد، کوئی پش و پیش بالکل بھی نہ تھا، لیکن قوم کو اعتراض تھا، قوم کو شک تھا کہ یہ نبی ہے بھی نہیں، یہ صحیح راستہ دکھا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ تو قوم تردد کا شکار تھی، قوم پش و پیش میں تھی، قوم انکار اور اقرار کے درمیان میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ان کی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ بتاؤ تو تمہارے سوچنے کے اعتبار سے، تمہارے سمجھنے کے اعتبار سے اگر کبھی ایسا ہے، لیکن حقیقت تو ایسا ہی ہے کہ میں حق پر ہوں، تو پھر جو تبلیغ میں تم کو کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ اب میرے رب کی طرف سے چونکہ رب تعالیٰ نے مجھ کو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا، چونکہ نبوت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ وہ خاص نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جس کو عطا فرمانی تھی عطا فرما دی، اب یہ کسی کو نہیں ملنی ہے۔ تو چونکہ یہ خاص نعمت ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا کہ رب تعالیٰ نے مجھ کو اپنے پاس سے جو نعمت خاص عطا فرمائی ہے حکمت بالغہ سے، اور مجھ کو نبوت عطا کی ہو، تو جس کو تمہاری عقلیں نہیں مانتی، حالانکہ یہ حقیقت اور یقین ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں، چونکہ میں اپنے پروردگار کے جلووں کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب کی روشن دلیلوں کا ہر چیز میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اس زمین میں، اس آسمان میں، اس دن میں، اس رات میں، جو کچھ اس میں ہے، میں ہر جگہ اپنے رب کی قدرت کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو چونکہ یہ ساری چیزیں تو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، شک ہے تو تم کو، پش و پیش میں ہو تو تم ہو، لہٰذا تم ہی بتاؤ کہ مجھ کو اللہ کے عتاب سے کون بچائے گا اور میرا مددگار کون ثابت ہوگا، ہے نا؟ تو چونکہ آپ نے قوم سے کہا کہ تم جو میری منت و سماجت کر رہے
اور جو توقعات تم نے مجھ سے لگا رکھی ہیں، جو امیدیں تم نے مجھ سے لگا رکھی ہیں، یا جو تم اب نچلی سطح پہ اتر کر مجھ کو ڈرانے اور دھمکانے لگے ہو کہ میں اس دین حق کی تبلیغ سے باز آ جاؤں اور میں لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہ دکھاؤں، تو پھر اب تم مجھے بتاؤ کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ میں تمہاری توقعات کے مطابق، تمہاری امیدوں کے مطابق میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں، تمہیں خوش کرنے کے لیے معاذ اللہ اگر میں دین کی تبلیغ کو چھوڑ دوں، میں اپنے رب کے احکام پر عمل نہ کروں اور تمہیں بھی اس کی طرف دعوت نہ دوں، تو پھر اس صورت میں جب رب کا عذاب اترے گا اور جب رب کا عتاب ہوگا مجھ پر، تو پھر اس وقت تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو مجھ کو بچائے گا رب کے مقابل؟ جب رب مجھ کو عذاب دینا چاہے، رب مجھ پر عتاب کرے، رب تعالیٰ میری گرفت کرے، تو تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھے گا اور رب سے پھر میری مدد، رب کے مقابل میری مدد کرے؟ ہے تم میں سے کسی میں یہ ہمت؟ کیا ہے کوئی ایسا تم میں طاقتور؟ کیا ہے تم میں کوئی ایسا طاقت و قوت و غلبہ والا کہ جو رب کا مقابلہ کرے، رب سے جو ہے تو لڑے اور پھر مجھ کو بچائے؟ تو لہٰذا یا اس طرح یہ کہ تبلیغ و رسالت چھوڑ کر میں جو ہے تو چھوڑ کر شرک و کفر کی برائی بیان کرنا چھوڑ کر بیٹھ جاؤں اور میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں، تو بس میں اپنی عبادت و ریاضت میں لگا رہوں اور تم دوسروں کو نہ بچاؤ جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، جس منصب پر رب تعالیٰ نے مجھ کو فائز کیا ہے اور جس عہدے اور ذمہ داری کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اگر میں اس فریضے کو انجام نہ دوں تو تم میں سے کون ہمت والا ہے جو مجھ کو بچا لے؟ لہٰذا آپ نے قوم سے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یا تو میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے بتوں کی پوجا کروں، یا یہ نہ بھی کروں اور میں تمہیں بتوں کی پوجا سے نہ روکوں، یا یوں کہ میں خود گوشہ نشینی اختیار کر لوں، میں خود کسی جنگل میں چلا جاؤں تمہیں چھوڑ کر اور وہیں جا کر اللہ اللہ کروں، کسی پہاڑ میں جا کر میں پناہ لے لوں، کسی جنگل میں جا کر میں بسیرا کر لوں، یا کسی گھر میں بیٹھ کر میں گوشہ نشین ہو جاؤں اور وہیں تسبیح و تحلیل کرتا رہوں، وہیں رب کی بندگی کرتا رہوں، اور جو فرض مجھ پر کیا گیا ہے، جس منصب پر مجھ کو رب تعالیٰ نے فائز کیا ہے، میں اس منصب کا حق ادا نہ کروں اور لہٰذا خلوت نشینی میں بیٹھ جاؤں، تو یہ خلوت نشینی میرے لیے گناہ ہے، یہ خلوت نشینی میرے لیے گناہ ہے۔ اگر میں تمہیں حرام سے نہ روکوں، میں تمہیں کفر سے نہ روکوں، میں تمہیں گناہوں سے نہ روکوں اور میں خود کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں، کسی جنگل میں جا کر رب کی بندگی کرتا رہوں، کسی پہاڑ کی خو میں بیٹھ کر تنہائی میں عبادت کرتا رہوں، تو پھر جو ہے تو یہ میرے لیے گناہ ہے، کیونکہ ہر انسان کا، ہر شخص کا گناہ اس کے ذمہ داریوں کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ ہر کسی کا گناہ اس کی اپنی ذمہ داری کے مطابق ہوتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اس رب پر ایمان لانا ہے اور اس کے جو ہے تو فرائض پر جو اس نے فرض کیا ہے، جو احکام اس نے دیے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، لیکن میرا کام ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں عمل کرانا بھی ہے۔ میرا کام کفر و شرک سے بچنا تو ہے ہی، لیکن تمہیں بچانا بھی ہے۔ جس طرح تم لوگ فسق و فجور میں لگے ہو، تمہارا کام صرف گناہوں سے بچنا ہے، تمہارا کام صرف فسق و فجور کو چھوڑ دینا ہے، لیکن میرا کام اس کے علاوہ تمہیں اس سے بچانا بھی ہے۔ لہٰذا بت سازی اور برائی کرنا یہ تمہارا کام ہے، لیکن اس سے بچنا یہ تمہیں ہو کرنا چاہیے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہ کروں اور خلوت نشینی اختیار کر لوں تو پھر جو ہے تو یہ خلوت نشینی میرے لیے گناہ ہے۔ لہٰذا ہر انسان اپنی ذمہ داری کے مطابق مکلف ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا۔ یہاں ایک نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ قوم کو کفر و شرک سے نکالے، قوم کو
ہدایت کی طرف لائے، قوم کو اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف جھکائے، لیکن اگر وہ نبی اپنے اس فریضے کو چھوڑ کر کسی گھر میں بیٹھ جائے، کسی جنگل میں چلا جائے، کسی پہاڑ کی خو میں پناہ لے لے اور وہیں رات دن اللہ اللہ کرتا رہے، رب کی بندگی کرتا رہے، تو پھر اس نبی نے اپنے منصب کا حق ادا نہ کیا، پھر اس کی وہ خلوت نشینی انہیں فائدہ نہ دے گی، بلکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کر کے رب تعالیٰ کے عذاب کو مول لے لیا۔ تو اس لیے انبیاء علیہم السلام جس منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ اسے بخوبی ادا کرتے ہیں، بحسن خوبی وہ اس فرض کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہر انسان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر انسان جو جس چیز کا مکلف ہے اور جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ اسے بحسن خوبی ادا کرے۔ اگر وہ اس سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر کل قیامت میں اس سے حساب ہوگا، کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک نبی جو ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، ایک قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے، اگر وہ نبی اس قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس قوم کا وہ حق ادا نہ کرے، وہ خود کسی گھر میں بیٹھ کر اپنی تسبیح و پھیرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تو اس نبی نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ ایک انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک انسان اپنے خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک سربراہ جو لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں بھی جو ہے تو پیغام حق پہنچاتا رہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے لیے کافی ہے، میں تسبیح پھیر رہا ہوں میرے لیے کافی ہے، میں حج کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں میرے لیے کافی ہے، لیکن جو لوگ اس کی کفالت میں آتے ہیں وہ انہیں اس کی ترغیب نہ دے، وہ انہیں اس کی تبلیغ نہ کرے، وہ اپنے اہل و عیال کو اس بات کی تبلیغ نہ کرے، تو کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے۔ یہ نہیں کہ تو نے تو خوب نمازیں پڑھ کر آئی ہے، تو نے تو تسبیح پھیر کر کے آئی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ روحانیت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں تھا کہ لوگ جو ہے تو رہبانیت میں اختیار کر لیتے تھے، اپنا گھر بار دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں رہ کر رب کی بندگی کا فریضہ ادا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کا حق بھی ادا کرے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرے، اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے، خود بھی نمازیں پڑھے، انہیں بھی نمازوں کی ترغیب دے، خود بھی گناہ سے بچے، انہیں بھی گناہوں سے بچائے، خود بھی نیکیاں کرے، انہیں بھی نیکیوں کا حکم دے۔ یوں نہیں کہ خود تو نیکیاں کیے جا رہا ہے، خود تو گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو اور جو لوگ اس کے ذمہ کرم پر ہے ان لوگوں کو اگر وہ نہیں روکتا ہے تو کل قیامت میں اس کی یہ خلوت نشینی، اس کی یہ عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ تو ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ علماء کا فریضہ ہے، علماء کا کام ہے کہ وہ قوم کو حق بات بتاتے رہے، قوم کے سامنے احکام شرع بیان کرتے رہے۔ اگر وہ نہ کرے گے، نہ بتائے گے یہ سوچ کر کہ چھوڑو قوم کا کیا، قوم نے تو جو کرنا ہے وہ کرتی ہی رہے گی، یا فلاں کے ڈرانے سے یا دھمکانے سے، یا کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ باتیں نہ کرنا، یہ بات مسجد میں نہ بیان کرنا، تو اگر ان کے ڈرانے دھمکانے سے اگر کوئی حق بیان کرنا چھوڑ دے تو کل قیامت میں اس سے بھی حساب ہو۔ تو ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا تو نے کیا حق ادا کر کے آیا ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو نمازیں پڑھ لی ہے بس میرا بیڑا پار ہو گیا، ہرگز، بلکہ جو اس کی کفالت میں ہے وہ ان سب کا ذمہ دار ہوگا۔ تو لہٰذا چونکہ اولیاء کرام آپ دیکھ ان کے ذمہ کرم جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسے حسن خوبی سے انجام دیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو خلوت میں ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو جلوت میں ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری طرح کے عام لوگ ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کس مقام اور مرتبوں پر فائز، نبی کس مقام اور مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ قوم نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، وہ تو یہ سمجھ بیٹھے بس یہ ہماری طرح کے انسان، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے، انکار کر گئے، جھٹلا دیا، تو پھر ایسے لوگ ذلت و رسوائی کے غار میں جا پڑے۔ اسی طرح جو اولیاء کرام اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر قوم کی تبلیغ کے لیے نکل پڑتے ہیں، وہ علماء جو قوم کی بھلائی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں، قوم جب ان کے نہیں سمجھتی تو قوم اس کی خود ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ لوگ جن کے ذمہ کرم پر یہ معاملہ ہے اگر وہ بھی بیٹھ جائے تو پھر کل قیامت میں ان سے بھی حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان سے اس کی خلوت، اس کی ذمہ داری کے مطابق جو ہے تو سوال کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا
سوچو کہ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری مرضی کے مطابق، تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے دین کو سچا کہہ دوں اور تمہیں برائی سے نہ روکوں، تو پھر اس میں میرا اپنا خسارہ ہے، میرا اپنا نقصان، کیونکہ تمہارے دین کو سچا کہنے میں میرا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ جب مجھ کو میری گرفت کرے گا تو تم میں سے کسی میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ جو مجھ کو بچا لے، تم میں سے کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جو رب تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے گا۔ لہٰذا اگر میں حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف آ جاؤں اور اس کا ساتھ دوں تو پھر میرا نقصان ہے۔ لہٰذا آپ خود دیکھیں کہ ہر انسان کے حلقے میں کچھ لوگ ایسے نادان دوست ہوتے ہیں کہ جو اسے برائی کا مشورہ دیتے، جو اسے غلط مشورے دیتے رہتے۔ قوم نے ایک مصلح کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو مشورے دینا شروع کر دیا کہ اے صالح، اگر تم ہماری بات مانو گے تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے، اگر تم جس دین کو لے کر آئے اس کی تبلیغ کرنا بند کر دو گے اور ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کو پوجو گے تو پھر تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے، ہم تمہاری ہر بات کو تسلیم کریں گے، اپنے ہر چھوٹے بڑے کام میں تم سے مشورے طلب کریں گے، دولت کا انبار تمہارے قدموں میں لگا دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے۔ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے دین حق کو بیان کیا، تبلیغ کی، قوم سے کہا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور جب قوم کو دین حق کی طرف بلایا تو کفار آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب انہوں نے ہر طرح کے حربے استعمال کر لیے، حضرت وہ لوگ جو ہے تو ابو طالب کے پاس آئے، چونکہ حضور علیہ السلام اس وقت ابو طالب کی کفالت میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس تبلیغ سے باز آ جائے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عرب کی کوئی حسین دوشیزہ ان کے نکاح میں دے دے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن تم محمد سے کہہ دو کہ وہ جس نئے دین کو لے کر کے آئے ہیں بس اس کی تبلیغ کرنا بند کر دے، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو، لات منات ہبل کو برا بھلا کہنا بند کر دے، لہٰذا ہم ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ ابو طالب نے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلا کر کے ان لوگوں کا پیغام سنایا تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اور فرمایا کہ اے چچا ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں، کیونکہ میرا تو فرض منصبی ہی یہی ہے، مجھے تو مبعوث کیا ہی اس لیے گیا ہے، مجھے تو رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو کفر سے نکال کر انہیں جو ہے تو ایمان کی طرف لے کر کے آؤں، انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر کے آؤں، انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر کے آؤں۔ میرے آنے کا مقصد ہی یہی ہے، اگر میں ان کی باتیں مان لوں تو میرے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا، لہٰذا میں کوئی دنیا کا حریص نہیں ہوں، میں کوئی دنیا کا لالچی انسان نہیں ہوں کہ ان لوگوں کی پیشکش کو قبول کر کے میں اپنے رب کا عذاب مول لے لوں۔ اس لیے کچھ ایسے نادان قسم کے دوست ہمارے حلقے میں بھی ہوتے ہیں جو ہمیں گناہوں کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار آج کیا جا رہا نماز کو، چل آج ذرا گھوم کر کے آتے ہیں، چل ذرا آج یہ فلاں کام کر کے آتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگوں کو نیکیوں سے روکتے ہیں، نمازوں سے روکتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں مینٹلٹی اس طرح کی بنا رکھی ہے، ارے کیا بار بار نفلی حج کرتے ہو، نفلی عمرے کرنے چلے جاتے ہو، کوئی غریب کی مدد کر دو۔ میں اس میں بھی بارہ تفصیل سے کہہ چکا ہوں، یہ کچھ وہ نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو عبادات کا فرق نہیں سمجھتے ہیں اور لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں۔ قرآن ایسوں کے بارے میں کہتا ہے بھلا دیکھ تو اس کو کہ جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف تو دعوت دیتے ہیں، ارے تھوڑی دیر سے جائے گا تو کیا ہو جائے گا، ارے تھوڑی دیر رک جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ ہمارا اپنا نفس جو بڑا ہمیں خیر خواہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا نفس جس کو ہم اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں لیکن یہ ہمارا بڑا دشمن ہے، لہٰذا یہ ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں روکتا ہے، ارے بھی تھوڑی دیر اور ہے، ابھی 10 منٹ اور ہے، تھوڑا اور سو لوں، ذرا 10 منٹ کے بعد چلا جاؤں گا فجر پڑھنے کے لیے۔ تو یہ نفس، یہ دوست، یہ یار، یہ وہ نادان قسم کے دوست ہے جو ہمیں
برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں بھلائی سے روکتے ہیں، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملات پیش آئے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے یہ دکھانا چاہا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری یہ خیر خواہی کس نام کی، جو مجھے برائی کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، جو مجھے اپنے رب کا نافرمان بنا رہی ہے۔ اگر میں تم میرے خیر خواہ ہوتے تو تم مجھے برائی کی طرف نہیں لے جاتے، لہٰذا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر میرے رب کا عذاب مجھ پر آئے، تو پھر اس وقت تم میں سے کون ہوگا جو میری مدد کرے گا؟ تو وہ لوگ جو ہمیں برائی کی دعوت دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہمیں نیکی کرنے سے روکتے ہیں، ذرا ان سے کبھی سوال کر کے دیکھیں، خود اپنے نفس سے پوچھ کر دیکھیں، نفس تو مجھے فجر کے لیے اٹھنے نہیں دیتا، ذرا بتا کل قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ اس نماز کا حساب لے رہا ہوگا، کیا اس وقت تو مجھے رب سے بچا لے گا؟ کیا اس وقت تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا؟ کیا اس وقت جب کہ قبر میں شجاع نامی اژدھا مسلط کیا جائے گا، اس وقت تو میری مدد کرے گا؟ پوچھے ان دوستوں سے جو ہمیں نماز کے اوقات میں گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، جو بلا کر کے لے جاتے ہیں۔ اب یہاں قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کا وقت ہو جائے اور جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار بند کر، سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں قرآن کا واضح لفظوں میں اعلان کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد اگر کوئی انسان تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی انسان خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، کوئی انسان کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، کوئی انسان اپنے دنیاوی کاموں میں اور دنیاوی معاملات میں لگا ہوا ہے، تو اس وقت یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تجارت کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس وقت کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ منہ میں اگر لقمہ ہے یا پانی کا گھونٹ ہے اور اذان ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اسے تھوک دے، اگر نگل لے گا تو وہ بھی حرام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نص قطعی ہے، یہ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ لیکن جب ہمارا نفس ہمیں روکتا ہے، جب ہماری تجارت ہمیں روکتی ہے، جب شیطان ورگلاتا ہے، جب ایسے دوست نادان قسم کے ارے تھوڑی دیر رک جانا، تھوڑی گراہی کر لے بھی، اذان ہی تو ہوئی ہے، ارے بھی نماز کو پونا گھنٹہ باقی ہے، بھی آدھے گھنٹے کے بعد ہوگی، بھی تو مولانا بڑی لمبی تقریر کریں گے، ٹائم پاس کریں گے، ابھی خطبہ ہوگا، یہ ہوگا، جب تک کہ تیرا کتنا کام ہو جائے گا۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہاں بھی ہم نہا لیں گے، دھو لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے، وہ لوگ جو انتظار میں تیرے کب مولانا کی تقریر ختم ہوں گی، کب خطبہ ختم ہوگا اور پھر ہم مسجد میں جا کے انٹری کریں گے، تو وہ لوگ ذرا غور کریں کہ وہ کس حرام کاری میں مبتلا ہو رہے، سمجھ رہے کہ ہم جمعہ پڑھنے آ گئے، بس ہم نے حق ادا کر لیا۔ غور کرے وہ قرآن کے اس فرمان پر۔ تو یہ جو نفس ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ جو نادان قسم کے دوست ہے جو اس سے روکتے ہیں، تو ذرا سوال کر کے دیکھیں ان سے کہ جس وقت رب تعالیٰ قیامت میں اس بارے میں پوچھے گا تو یہ کیا جواب دیں۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ تم لوگوں کی یہ خیر خواہی سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، تمہاری اس خیر خواہی سے مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے قوم کی بات کا رد کر دیا۔ یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ انبیاء کرام اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اگر رب سے سب سے زیادہ کوئی ڈرتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام، اور ان کی ایمان کی نشانی ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کو اتنی زیادہ خشیت الہی نصیب ہوگی۔ لہذا خوف خدا مومن کا زیور ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا یہ ایک مومن کی شان ہے۔ لہٰذا اس کے ایمان میں چمک پیدا ہوتی ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور جب انبیاء و مرسلین ہیبت الہی میں مگن ہو تو پھر ماں و شما کے شمار میں۔ جب انبیاء اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں تو پھر ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ لیکن ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے، ہم نے فلاں کا دامن پکڑا، غوث کا دامن پکڑا، خواجہ کا دامن پکڑا، ہم تو حضور کی امتی ہے، بس نماز نہیں بھی پڑھے چل جائے، پھر نمازیں نہ بھی پڑھے، نیکیاں نہ بھی کرے اور گناہ دھوم دھام سے کر لے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں ہمارے ہاتھ میں فلاں بزرگ کا دامن۔ سوچو جب انبیاء رب تعالیٰ کی اتنی خشیت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں رب سے کتنا ڈرنا چاہیے، کیونکہ سوچے قیامت کا دن کیسا وحشت ناک دن ہو۔ یا ایک چیز میں بتاؤں کہ
اتقوا اللہ اور خشیت اللہ، ایک جوہری فرق ہے اس کے درمیان۔ قرآن نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے کہ خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اور خشیت اللہ، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، دو الگ لفظ ہیں لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے کہ اللہ سے ڈرے، لیکن اتقوا اللہ اور خشیت اللہ میں ایک باریک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، انہیں ڈرایا اس لیے جاتا ہے کہ یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے رعب، رب تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور رب تبارک و تعالیٰ کی قہاریت پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر تو رب سے نہ ڈرے، تو یہ گناہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، نیکیاں نہ کرے، گناہ کرے، تو پھر رب کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یہ اتقوا اللہ میں آ جاتا ہے، جہاں بندے کو رب کی وہ صفات دکھائی جاتی ہے کہ رب قہار ہے، رب جبار ہے، کہ اگر تو نے یہ گناہ کیا یا یہ نیکی نہ کی تو پھر تجھے ایسا دردناک عذاب ملے۔ لیکن خشیت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، خشیت میں محبت ہوتی ہے، خشیت اللہ، اللہ کی جو خشیت ہے، اللہ کا جو خوف ہے، یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور اس کے کریم اور اس کے رحیم ہونے کا جو تو معاملہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں رب کی خشیت ہو وہ جانے گا کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن پھر بھی وہ رب سے ڈرتا ہے، تو یہ خشیت ہے۔ وہ گناہ نہیں کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ نہیں، رب کا ایک ہیبت ہوتی ہے نا، خوف ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کلاس میں استاد اگر بچوں کو پڑھا رہا تو جو شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے تو بالکل ایسے سادہ مزاج اور نرم مزاج کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو استاد جب غصہ کرتا ہے تو دونوں ہی سہم جاتے ہیں، لیکن جو شرارتی ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی شرارت بند نہیں کی تو پھر استاد مارے گی، چھڑی پڑے گی، مار پڑے گی۔ لیکن وہ بچے جو پہلے ہی نرم دل ہوتے ہیں، جو شرارت تو کر ہی نہیں ہوتے ہیں، لیکن خوف تو ان پر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہمیں مار نہیں پڑنے والی، ہم نے کوئی شرارت کی ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کیا نہیں ہے، کوئی غلطی کی نہیں ہے، تو استاد ہمیں ماریں گے نہیں، لیکن استاد کا خوف ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء جو ہوں گے، جو صلحاء ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، کل قیامت کے دن ان پر خشیت الہی کا غلبہ ہوگا کہ بے شک رب کا خوف ہوگا، رب کا جو ہے تو اس کی ہیبت طاری ہوگی، لیکن وہ جانتے ہوں گے کہ رب انہیں عذاب نہیں دے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں، کوئی گناہ کیا نہیں۔ لیکن وہ لوگ، ہم جیسے لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے نمازیں چھوڑی ہے، جو رات دن رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، جب اس کے قہار کو دیکھیں گے، جب اس کے جبار ہونے کو دیکھیں گے، جب اس کی ان صفتوں کا مشاہدہ کریں گے، تو ان پر جو ڈر اور جو خوف ہوگا، اس وقت وہ اپنے خوف سے اور رب کے ڈر سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اور بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ رب کا خوف ایسا ہوگا کہ اگر اونٹنیاں جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے وہ بھی اپنے حملوں کو ضائع کر دیں گے، رب کا خوف ایسا ہوگا۔ یہ مثال دی گئی ہے۔ تو چونکہ رب کا خوف ہر ایک کو ہونا چاہیے، تو چونکہ جس کے دل میں رب کا خوف نہ ہو تو پھر ایسے لوگ کل قیامت کے دن بڑے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ لہٰذا اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب کسی کو حق منکشف ہو جائے تو وہ حق سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا، اس لیے کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ جب حق روشن ہو جائے، جب مسئلہ پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ بات ایسی ہے، تو پھر انسان کو اس سے رک جانا چاہیے۔ جو جاننے کے بعد بھی پھر وہ کام کرے تو گویا اس نے حق روشن ہونے کے بعد بھی گمراہی کو اختیار کیا۔ کسی کو کسی بات کا علم نہ ہونے پر کوئی غلطی کر بیٹھے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن علم ہونے کے بعد پھر وہ غلطی کرنا، یہی بات ہے کہ حق روشن ہو گیا پھر بھی جو ہے تو یہ اس حق کو قبول نہیں کرتا۔
جیسے سورج کے روشن ہو جانے کے بعد بھی کوئی کہے کہ آج رات ہی اندھیرا ہے یا مجھے سورج نظر نہیں آتا، تو پھر اس کے اپنا قصور ہے۔ جب اسلام واضح ہو گیا، اسلام کے مسائل واضح ہو گئے، جب حق واضح ہو چکا ہے، جب عقائد واضح ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا یہ مسئلہ، نہیں ہم نہیں جانتے تھے، نہیں ہم فلاں ان کو لوگوں کو نہیں جانتے تھے۔ جب لوگوں کے سامنے حق اور باطل، صحیح اور غلط، حرام اور حلال کی تمیز کر کے رکھ دی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ غلط کو اختیار کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اس نے گمراہی کو اختیار کیا، تو لہٰذا ایسے کے بارے میں کہا گیا۔ شیخ ابو کامل عبداللہ شیرازی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف ہوا خواب میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رائے حق پر چل کر پھر اس سے ہٹ جائے، اللہ اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اس جیسا عذاب کسی کو نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ جو کامل سالک 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے اور ایک لمحہ بھر کے لیے صرف اس سے روگردانی کر لے تو اس سے حاصل شدہ مراتب چھین لیے جائیں گے اور اس کے بعد وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ لاکھ عبادت کر لے، ان مراتب کو حاصل بھی کر لے تو وہ مراتب جو چھین لیے گئے وہ اسے کبھی نہیں مل سکتے۔ سوچیں کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ان اولیاء کے بارے میں جو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے وہ اللہ سے غافل ہو جائے یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو سوچیں ہم جیسے لوگ جو رات دن گناہوں میں پڑے ہیں اور جنہیں توفیق نہیں کہ رب کی طرف جھکے، ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ لہٰذا تجلیات شرح میں لکھا ہے کہ سالک کو بیعت مرتے دم تک لازم ہے، کہ کسی شے کے کامل کا دامن تھام لے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے اور پھر وہ جو کہے اس پر عمل کرے، اگر اس سے ہٹ جائے گا تو اس کے لیے سخت قسم کا عذاب۔ لہذا حضرت ابو سلیمان درانی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ تو اس شخص کے لیے آخرت کی سزا ہے اور دنیا کی سزا کے متعلق منقول ہے۔ کہتے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے شاگرد اور مرید سے فرمایا، اسے کسی کام کے بارے میں کہا لیکن جب اس نے نہ کیا اور آپ کی بغاوت کی تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو اب اس کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اللہ نے اپنی نگاہ رحمت اس کی طرف سے پھیر لی ہے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ شخص ہجڑوں کی جماعت میں شامل ہو گیا اور وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اب سوچے کہتے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مخالفت کرنے والے کا یہ انجام ہے، تو جو پھر اللہ رب العالمین کی مخالفت کرے اس کا انجام کتنا دردناک ہے۔ تو رب کے جو احکام ہیں وہ واضح ہے، نماز کے احکام واضح ہے، زکوٰۃ کے احکام واضح ہے، حج کے احکام واضح ہے، جتنی عبادات ہے، جتنے عقائد ہے، ان سب پر علماء کرام نے تفصیل سے ان کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کون جماعت حق پر ہے کون باطل ہے، ہم نے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، ہمیں نہیں معلوم تھا، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ گمراہی نہیں، کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم کو نہیں پتا تھا کہ اس حالت میں نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، اس حالت میں کب ہم پر جو ہے تو نماز ہے فرض ہے کب نہیں ہے، کب زکوٰۃ ہے کب نہیں ہے، کب قربانی ہے کب نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا، تو لہٰذا پھر ایسے لوگ اپنی خیر منائیں کہ انہوں نے حق واضح ہونے کے بعد بھی جو ہے تو پھر اس حق سے منہ موڑا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ قربانی کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور پچھلے جمعہ میں نے قربانی کے متعلق مسائل بیان کی، آج جانور سے متعلق چند مسائل کو سماعت کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور، قربانی کے جانور 3 قسم کے، گائے، اونٹ اور بکری۔ اس کی جتنی بھی اقسام ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی ہو، وہ سب اسی میں داخل ہے۔ بھینس، ہیلا، یہ گائے میں داخل، اس کی بھی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، ہیلے کی قربانی بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ گائے میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ دمبا اور بھیڑ اس کی جو ہے تو اس کا شمار بکری میں ہو جاتا ہے، اور اونٹ
تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں، اس کی جتنی اقسام ہیں وہ سب اسی میں داخل ہوتی ہے۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے، ہرن وغیرہ، ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ جانور حلال ہے لیکن قربانی کے لیے یہ جانور نہیں چاہیے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو اونٹ کی عمر 5 سال، گائے، بیل، بھینس، بھیلا وغیرہ جو ہے اس کی عمر 2 سال، اور بکرا، بکری، دمبا وغیرہ اس کی عمر جو ہے تو 1 سال ہوئی، اور جو عمر بتائی گئی اس میں 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 1 دن بھی کم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مقبول، اور اگر زیادہ عیب ہے تو پھر قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جیسے چند مثالیں، جیسے کہ جس جانور کے پیدائشی سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر سنگ تھے اور ٹوٹ گئے، یعنی کہ مینگ تک، پورا جڑ تک اگر اس کا سنگ ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہے تو جائز تو ہے لیکن مکروہ ہوگی۔ جس جانور میں جنون ہے اور اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہے نا، جس کے عضو تناسل وغیرہ کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ جیسے بکرا وغیرہ کی خصی کر دی جاتی ہے تو وہ جانور بلکہ افضل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر سے پھر بدبو نہیں پائی جاتی۔ وہ بکرا جس کی خصی نہیں کی گئی، آپ دیکھیں اس کے جسم سے بدبو آتی رہتی ہے نا، چونکہ وہ پھر نجاست غلاظت میں پڑا رہتا ہے۔ اسی طرح خارشی جانور، جس جانور کو خجلی کی بیماری ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، جبکہ وہ فربا ہو، موٹا تازہ ہو، لیکن اگر اتنا لاگل اور جو ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز باقی نہیں رہ گیا، دبلا پتلا اتنا زیادہ ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے نا۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے لیکن اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی بھینگا جانور جس کی آنکھوں میں تھوڑی بہت جو ہے تو بینائی ہو، یعنی دیکھ تو لیتا ہے لیکن ہلکا پن بینائی کا ہو تو اس کی جائز ہے۔ لیکن اگر نابینا ہے نا، کہ جس کو جو ہے تو کانا پن جس کا ظاہر ہے، اندھا پن ہونا جس کا ظاہر ہے، اگر ایک آنکھ پوری اندھی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے تو لنگڑا ہے نا، اتنا لنگڑا کہ جو خود سے چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کی دم کٹی ہو، یا جس کی جو ہے تو چکی کٹی ہوئی ہو، یا جس کا کوئی عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کے کان کٹے ہو ہے نا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں، اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ یا جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو ہے نا تو اس کی قربانی جو ہے تو جائز، اس کے کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی ناجائز، جس کے کان نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی، اور جس کے کان چھوٹے ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے تو جانور جس وقت کسی نے خریدا ہے نا، اگر اس وقت اس میں عیب نہیں تھا اور بعد میں عیب پیدا ہوا، تو اگر کبھی خریدنے والا مالک نصاب ہے تو اس جانور کو بیچ کر دوسرا جانور خریدے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ مر گیا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور خریدے، اگر مالک نصاب نہیں ہے تو دوسرا جانور خریدنا اس پر لازم نہیں ہے۔ اگر قربانی کرتے وقت جانور کودا، اچھلا اور اس وقت اس میں عیب پیدا ہوا تو وہ جو ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے تو غنی نے اگر پہلے جانور کی جو ہے تو قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت اس کے پاس 2 جانور تھے یا ایک جانور اس نے خریدا اور وہ جانور بھاگ گیا، اس نے دوسرا جانور خرید لیا، اب اگر وہ دونوں جانور اس کو ایام نہر میں مل گئے تو جس جانور کی قیمت زیادہ ہے اس کو ذبح کر، اگر کم والے کو ذبح کر دیا تو وہ قیمت جو ہے تو اس کے درمیان تھی، اس اچھے جانور میں جس کی قیمت زیادہ تھی اور جس کی کم تھی، تو جو قیمت کا اس کا فرق ہے اتنی قیمت کو جو ہے تو وہ صدقہ کر دے۔ اگر 7 لوگوں نے مل کر کے جانور خریدا ہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ہے کہ اگر 7 لوگوں نے جب مل کر جانور خریدا تو ان سب کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر ان میں ایک شخص بھی کافر ہے
یا بد دین ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا ان شرکا میں سے کسی کی نیت پچھلے سال کی قربانی کی ہے، تو جن کی نیت اس سال کی قربانی کی ہے ان کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جس کی نیت پچھلے سال کی ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ان تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کل گوشت جو ہے تو وہ صدقہ کر دے۔ قربانی کرنے کے لیے چند لوگوں نے مل کر جانور خریدا تو سب کی نیت تقرب اللہ کی ہو، سب کی نیت تقرب اللہ، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جانور خرید رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہے تو پھر کسی کی قربانی نہیں، سب کی نیت تقرب اللہ کی۔ یہاں ایک چیز سمجھ لے کہ جانور کے معاملے میں آپ سوچیں کہ جانور کا عیب سے خالی ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ جانور کے لیے جو تو نیت جو ہے تو یہاں پر صاف ہونا چاہیے۔ انسان جانور کو ذبح کرتے وقت، جانور خریدتے وقت اس کی نیت جو ہے تو صاف ہونا چاہیے۔ اب یہاں تو ہم اہتمام کر لیتے کہ ٹھیک ہے بھی جانور میں عیب نہ ہو، بغیر عیب والا جانور ہم خرید دیتے، ٹھیک ہے، نیت بھی ہم صحیح کر لیتے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمارا مال کیسا؟ مال کا بھی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جس مال سے جانور خرید رہے ہیں اس مال کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ جس طرح قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، اسی طرح وہ مال جس مال سے جانور خریدا جا رہا ہے اس مال کا حرام سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کسی کا حق مار کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کا حق دبا کر بیٹھا ہے، یا حرام کمائی سے جانور خرید رہا ہے، تو پھر میں بارہا کہتا ہوں کہ بات وہی ہے کہ ہماری جیب میں تو کمائی حرام کی ہے اور ہم چلے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈنے کے لیے، تو پھر اس سے کیا حاصل؟ تو جس طرح جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح مال کا بھی حرام سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جس طرح جانور کو ذبح کرتے وقت یا جانور خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ تقرب اللہ کے لیے، نیت کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہماری نیتوں میں بھی کھوٹ ہوتی ہے، نیت کا ریاکاری سے پاک ہونا شرط ہے کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، ہاں میرا جانور تو ایسا تھا، یہ لایا تھا، اتنا گوشت نکلا، چربی تو اسی نام کو نکلی، ایسا یہ گوشت کی تعریفیں پہ تعریفیں چل رہی، تو کس کو دکھانا ہے؟ جس رب کے لیے کر رہے ہو وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے نہ تمہارا گوشت اس کے یہاں پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اس کے یہاں تو صرف تمہارا خلوص، تمہاری للہیت اور تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تو اس رب کے لیے دکھانا۔ تو چونکہ جن لوگوں نے بھی مل کر کے جانور خریدا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور اسی طرح سے جو ہے تو قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور جس کسی کو چاہے اسے کھلا سکتا ہے، امیر غریب ہے نا، اپنے رشتہ دار وغیرہ جس کو۔ لیکن اگر قربانی منت کی ہے، کسی نے منت مانی کہ میں نے فلاں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جانور کی قربانی کروں گا، تو پھر وہ کل گوشت صدقہ کر دے، اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ عقیقہ اگر کسی نے کیا ہے تو قربانی اور عقیقہ ایک ہی جانور میں ہو جائے، اور جو حکم قربانی کے گوشت کا ہے وہی حکم عقیقے کے گوشت کا بھی ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، جس کو چاہے اس کو کھلا سکتا ہے۔ اور یہی حکم اس شخص کی قربانی کا بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی طرف سے اپنے کسی مرحوم کے نام سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم۔ لیکن اگر کسی مرنے والے نے وصیت کی، مرنے سے پہلے وہ وصیت کر گیا کہ میرے نام کی قربانی کر دینا، یا پھر چند لوگوں نے مل کر جانور خریدا اور ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کے گھر والوں سے اجازت لے کر کے قربانی کرے، بغیر اس کی اجازت کے یہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر کر دی تو پھر تمام گوشت کو صدقہ کر دے، خود بھی نہیں کھا سکتے، کسی کو امیر کو نہیں کھلا سکتے، بلکہ غریبوں میں سارا گوشت صدقہ کر دے۔ تو اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے نام کی قربانی کر دینا،
تو پھر اس کے گوشت کا جو ہے تو فل کا فل گوشت صدقہ کر دیں۔ اور اگر کوئی وصیت نہیں کی تھی، آپ نے اپنی طرف سے کر دی، تو اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو آپ کی اپنی قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ تو لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ جو کچھ اور چند مسائل ہیں انشاءاللہ بعد میں ذکر دیے جائیں گے۔ دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔